لیے کافی جو ہے نا پراؤڈ مومنٹ تھی، کیونکہ سارے پاکستانی مجھے سپورٹ کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے، میرے ماں باپ بہت سپورٹ کر رہے، دعا کر رہے تھے، اور ہر پاکستانی چاہ رہا تھا کہ یہ ریکارڈ جو ہے نا میں توڑ دوں اور میں بھی اس ریکارڈ میں شامل ہو جاؤں. تو میری رینکنگ تھوڑی سی پیچھے ہو گئی تھی، میں لاسٹ ایئر نمبر 1 تھا، لیکن جب میں نومبر دسمبر میں کھیلا تھا میں 5 نمبر پہ آیا تھا. ابھی ریسنٹلی میں امریکہ آیا ہوں، اور امریکہ میں ایون خود اپنا وہ سب کچھ کر رہا تھا، ٹکٹ میں نے خود لیا تھا اور سب کچھ، ایون جیتنے کے بعد بھی جا کے میں خود اپنے پیسے خرچ کر رہا ہوں. اور میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میری صرف سیلری آ رہی ہوتی ہے، ہمارے پاس تو اتنے پیسے ہوتے نہیں ہیں، ہمیں تو اسپانسر کی بہت کافی ضرورت ہوتی ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی حسنین مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل. آپ سب کو خوش آمدید. جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں آپ کو ملاقات مختلف نامور شخصیات کے ساتھ کرواتا رہتا ہوں. آج بھی ہمارے ساتھ ایک بڑے خاص مہمان موجود ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے تاریخی کامیابی حاصل کی ہے. جی ہاں ناظرین، محمد شعیب خان، جنہوں نے انٹرنیشنل ٹینس فیڈریشن ITF فیوچرز ٹائٹل اپنے نام کیا ہے. اور یہ تاریخی کامیابی میں نے اس لیے کہا ہے کہ پاکستان نے تقریباً 2 دہائیوں کے بعد یہ اعزاز دوبارہ حاصل کیا ہے. آج ہم ان سے گفتگو کریں گے اور اس کامیابی کے بارے میں جانیں گے. USA سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شعیب خان صاحب. شعیب بھائی، سب سے پہلے بتائیے گا کہ 20 سال کے بعد پاکستان کے لیے ITF فیوچر ٹائٹل جیتنے کا احساس کیسا ہے؟ جی، جیسے کہ 20 سال بعد میں ITF انٹرنیشنل M15 کے جیتا ہوں، تو یہ جو ہے نا میرے لیے کافی جو ہے نا پراؤڈ مومنٹ تھی، کیونکہ سارے پاکستانی مجھے سپورٹ کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے، میرے ماں باپ بہت سپورٹ کر رہے، دعا کر رہے تھے، اور ہر پاکستانی چاہ رہا تھا کہ یہ ریکارڈ جو ہے نا میں توڑ دوں اور میں بھی اس ریکارڈ میں شامل ہو جاؤں. تو ایز اے پلیئر مطلب کہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا الحمدللہ کافی اچھی جو ہے نا کارکردگی ہے. فائنل میچ کے دوران سب سے مشکل لمحہ کون سا تھا اور آپ نے اس پر کیسے قابو پایا؟ لازمی بات ہے، آپ کو پتہ ہے جب ہمارا ایون نیشنل یا لوکل ٹورنامنٹ ہوتا ہے، ہم تو پورا 1-2 مہینے جو ہے نا اس کے لیے ٹریننگ کرتے ہیں. تو لاسٹ ایئر جو ہے میں یہی تھا کہ میں نے تھوڑا سا امریکہ میں ٹریننگ کی تھی لیول 7 اکیڈمی میں کوچ فضل کے ساتھ، اور یہی تھا کہ پھر میں پاکستان آیا نومبر دسمبر میں نے کافی ٹریننگ کی، ٹورنامنٹس کھیلا. اور میں پاکستان میں ٹورنامنٹس نہیں کھیلا تھا، وہ جو ہے نا میری رینکنگ تھوڑی سی پیچھے ہو گئی تھی، میں لاسٹ ایئر نمبر 1 تھا، لیکن جب میں نومبر دسمبر میں کھیلا تھا میں 5 نمبر پہ آیا تھا. تو لیکن یہی تھا کہ بس اس کے بعد میں نے ٹریننگ کی اور اللہ پہ یقین رکھا، اور جو ہے نا وہ جو کہتے ہیں نا کہ صرف تھوڑی محنت نہیں، بہت ٹریننگ کی تھی، اس ٹورنامنٹس کے لیے کافی ٹریننگ کی تھی. اس کامیابی کے پیچھے آپ کی روزانہ کی ٹریننگ اور محنت کا کیا کردار رہا؟ کن کوچز نے، اہل خانہ نے، ساتھیوں نے آپ کے سفر میں سب سے زیادہ تعاون کیا؟ مجھے لگ رہا ہے کہ جو سب سے جو لاسٹ ایئر کا تھا نا وہ کوچ فضل، جو لیول 7 اکیڈمی امریکہ فیلاڈیلفیا میں جو ہے نا ان کی اکیڈمی ہے، اس نے کافی مجھے ہیلپ کی تھی. اور یہی ہے کہ میرے کافی جو ہے نا فیملی جو ہے نا پیرنٹس سب بہت سپورٹ کر رہے تھے. اور میں ہمیشہ اپنا وہ کیپشن میں بھی لکھتا ہوں کہ میں جو سب سے مجھے زیادہ جو سپورٹ مل رہا ہوتا ہے، جو میں اس سے مجھے کالز پہلے آتے ہیں اور مجھے سپورٹ اور مجھے جو ہے نا تھوڑا سا کانفیڈنس مل رہا ہوتا ہے، وہ مینا ہے کہ مجھے بہت سپورٹ کر رہے تھے. اور میں جو ہے نا اسی سے پھر تھوڑا سا ہوتا ہوں کہ چلو یار انشاءاللہ ٹرائی کرتا ہوں اپنا بیسٹ کورٹ میں دوں. پاکستانی ٹینس کو عالمی سطح پر آگے لے جانے کے لیے کن شعبوں میں بہتری کی ضرورت ہے؟ جی، ہماری جو رینکنگ انٹرنیشنل نہیں ہے نا، تو صرف ریزن یہی ہے کہ ہمارا جو پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے نا ہمیں ٹینس کے لیے ہمیں سپورٹ بہت کم ہے. ایون ابھی اسام الحق قریشی صاحب جو ہے نا وہ پریزیڈنٹ بنے، تو جا کے وہ تو انٹرنیشنل ٹینس واپس لے کے آ رہے، ٹورنامنٹس لے کے آ رہے، اور ہم اس کے ساتھ کافی خوش ہے پاکستان پورے فیڈریشن کے ساتھ. تو یہی ہے کہ جو ہے نا میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جتنا سپورٹ کرکٹ کو مل رہا ہوتا ہے، تو آئی تھنک ان کی پھر بھی اتنی کارکردگی نہیں ہوتی، اتنے میچ وننگ نہیں ہوتے. تو اگر اس کے ہمارے ہاف بھی ہو جائے نا، تو انشاءاللہ ہم جو ہے نا آرام سے ورلڈ میں ٹاپ 50 ٹاپ 100 بیٹھے ہوں گے. جی، کیونکہ ہمیں سپورٹ ملے گی جا کے ہم تاکہ نا پھر ہم جا کے باہر ٹورنامنٹس کے لیے باہر ٹریننگ کریں. ایون ٹریننگ پاکستان میں بھی بیسٹ ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ہمیں انٹرنیشنل ٹورنامنٹس ابھی لاسٹ ایئر میں صرف 2، ابھی ایون وہ جو میں پاکستان میں تھا صرف 2 پاکستان میں ہوئے، اس کے بعد کوئی انٹرنیشنل ٹورنامنٹ نہیں ہوا.
تو اس کے لیے نا آپ کے پاس تھوڑا سا اسپانسر ہونا چاہیے تاکہ آپ ہر ویک تو خیر نہیں، ہر مہینے میں ایک انٹرنیشنل ٹورنامنٹ تو کم از کم ہوسٹ کرو. جب آپ انٹرنیشنل ٹورنامنٹس ہوسٹ کرتے ہیں تو آپ کے پلیئرز جو ہے نا محنت کرتے ہیں اور ان کی انٹرنیشنل رینکنگ تب جا کے بنتی ہے. شعیب بھائی، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا اگلا ہدف کیا ہے؟ کیا آپ گرینڈ سلیم کے کوالیفائنگ ایونٹس اور ڈیوائس کپ پر توجہ دے رہے ہیں؟ ابھی ریسنٹلی میں امریکہ آیا ہوں اور امریکہ میں ایون خود اپنا وہ سب کچھ کر رہا تھا. ٹکٹ میں نے خود لیا تھا اور سب کچھ، ایون جیتنے کے بعد بھی جا کے میں خود اپنے پیسے خرچ کر رہا ہوں. اور میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میری صرف سیلری آ رہی ہوتی ہے، ہمارے پاس تو اتنے پیسے ہوتے نہیں ہیں، ہمیں تو اسپانسر کی بہت کافی ضرورت ہوتی ہے. لیکن بس یہی ہے کہ ایک جو میرا ادھر امریکہ میں کوچ 11-7 اکیڈمی، وہ مجھے کافی اسپانسر اور سپورٹ کرتے ہیں. تو ابھی میں 2 انٹرنیشنل ٹورنامنٹس کھیلا بھی تھا، لیکن اس میں رزلٹ اتنا اچھا نہیں رہا. اور انشاءاللہ ابھی 13 جولائی کو میں نیو یارک میں روچسٹر میں فیوچر کھیل رہا ہوں، M15 کا ہی کھیل رہا ہوں. تو انشاءاللہ یہی ہے کہ اس کے لیے تیاری کر رہا ہوں. اور ابھی میں 2 مہینے نیکسٹ ادھر ہی ہوں. ڈیوس کپ ہمارا ٹونیشیا کے خلاف ہے ستمبر میں، اس کے لیے تیاری کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اپنے میچز جو ہے نا پاکستان کے لیے نکالوں اور جیتوں انشاءاللہ. بطور کھلاڑی آپ نے اپنے کریئر میں کن مشکلات کا سامنا کیا اور ان سے کیا سبق سیکھا؟ یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں ادھر جا کے 2 ITF کا بیک ٹو بیک، ایک فائنل جیتا، ایک فائنل کھیلا. میں امریکہ آ رہا تھا، ٹکٹ میں نے خود لیے، فوڈ میں خود کر رہا تھا، اور سب کچھ اسٹرنگ گریپس سب کچھ میں ابھی تک خود کر رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ میسیج اور ٹیکسٹ تو سب کرتے ہیں کہ مبارک ہو اس ٹائپ کا، لیکن ابھی تک مجھے کوئی اسپانسر نہیں ملا کہ مجھے کوئی بولیں کہ آپ جو ہے نا سال کے 4 انٹرنیشنل ٹورنامنٹس کے لو ہم آپ کو اسپانسرز کرتے ہیں. تو اس ٹائپ کا بھی کوئی بھی مجھے جو ہے نا اسپانسر نہیں ملا. اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہر پاکستانی جتنے بھی اسپانسرز جو ہے نا لوگوں کو کراتے ہیں، پلیئرز کو کراتے ہیں، ان کو یہ ریکویسٹ ہے کہ ٹینس میں بھی آپ تھوڑا سا ہمیں اسپانسر کریں. جیسے کہ ابھی میں 900 پہ ہوں، تو اگر میں اس کے ساتھ اور انٹرنیشنل ٹورنامنٹس نہیں کھیلا، نیکسٹ ایئر میں 0 ہوں گا. اور 0 سے پھر جا کے ایک ATP پوائنٹ بنانا لوگوں کو 10 سال لگتے. الحمدللہ میرے بھی 23 پوائنٹس ہے. تو یہی ہے کہ اگر مجھے تھوڑا سا سپورٹ اور اسپانسر ملے تو مجھے لگتا ہے کہ میں ٹاپ 500 میں آ سکتا ہوں ورلڈ میں. اس تاریخی کامیابی کے بعد عوام کی توقعات آپ سے بڑی بڑھ گئی ہیں، اس دباؤ کو کیسے سنبھالتے ہیں؟ جی یہی ہے، مجھے لگ رہا تھا کہ میں صرف کوشش یہی کر رہا تھا کہ میں ٹرائی کروں گا کہ ایک انٹرنیشنل ٹورنامنٹ جیتوں، جس کی وجہ سے شاید مجھے اسپانسر ملے. لیکن آئی تھنک وہ تو میں بس صرف سوچ ہی رہا تھا. اگر حکومت اور اسپانسر سے ایک مطالبہ کرنا ہو تو وہ کیا ہوگا جس سے پاکستان میں ٹینس مزید ترقی کرے؟ جی ان سے یہی جو ہے نا ہمیشہ جو ہے نا ہم یہی کہیں گے کہ آپ ٹینس میں بھی، ایون ناٹ صرف ٹینس میں، جو اور بھی سپورٹس ہے، سب سپورٹس کو جو ہے نا آپ تھوڑا سا اسپانسر کرے، تھوڑا سا ان کے لیے انٹرنیشنل ٹورنامنٹس لے کے آئے. پھر آتی ہے بات ہماری ٹینس پہ. ٹینس میں یہی ہے کہ لوگ، میں نے ایسے پلیئرز بھی دیکھے کہ 10 سال وہ لگاتار ٹریول کرتے ہیں، مطلب کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، ان کا انٹرنیشنل پوائنٹس نہیں بنتے. الحمدللہ ہم نے پاکستان ٹینس فیڈریشن کی وجہ سے، سام الحق قریشی کی وجہ سے جا کے ہم نے پوائنٹس بنائے، انٹرنیشنل رینکنگ بنائی. تو اگر ہم اس کو یوز نہیں کریں گے تو پھر تو یہ فضول ہے. آخر میں ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہی پیغام دوں گا کہ ٹینس کھیلو. اور ٹینس ایک ایسا سپورٹس ہے کہ جہاں جو ہے نا آپ کی صرف ہارڈ ورک اور محنت اور آپ کا ٹیلنٹ جا کے جو ہے نا شو ہوتا ہے. کوئی پیسہ اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا. ایون آپ اگر نیشنل کھیلنا چاہ رہے ہو، آپ خود گھر بیٹھے بیٹھے ٹریننگ کر سکتے ہو، اور یہی ہے کہ پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہو. ناظرین، یہ تھے شعیب خان، فخر پاکستان، جنہوں نے 20 سال کے بعد ITF فیوچرز ٹائٹل اپنے نام کیا اور پاکستان کو تاریخی کامیابی دلوائی. انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.